بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا شخص جسے اللہ کی اجازت سے علم دیا گیا، وہ بیتے وقت اور مستقبل کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ وقت اور جگہ سے آگے نکل سکتا ہے، وقت میں سفر کر سکتا ہے اور ہر دور میں اپنی نشانیاں چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کے فرائض اور اہم نہیں ہیں۔ وہ اکثر عجیب ہوتے ہیں۔ قیامت تک جاری رہنے والے قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ کی اجازت سے وہ دنیا کے مختلف حصوں میں نظر آتا ہے اور لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ کبھی کبھی وہ کسی اور کی شکل لے سکتا ہے اور آپ سے ایسی صورت میں ملاقات کرتا ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ شاید ایک دن آپ نے اسے دیکھا ہو لیکن آپ کو احساس نہ ہوا ہو۔ وہ قیامت کے دن تک زندہ رہنے کا راز کیسے رکھتا ہے؟ ابھی اس کی عمر کیا ہے؟ کیا وہ نبی ہے، فرشتہ ہے یا کچھ اور؟ ہم ان سب سوالات کے جوابات تلاش کریں گے، تو تیار ہو جائیں۔ حضرت خضر کی رازداری زندگی کے سفر میں ہم ایک بار پھر آپ کے لیے ایک حیرت انگیز کہانی لے کر آئے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت خضر تب ظاہر ہوتا ہے جب کوئی بندہ سچ مچ مشکل میں ہوتا ہے۔ کہ کبھی کوئی رازدار شخص آپ کی زندگی میں اچانک آیا اور اس نے آپ کی زندگی کو چھوا؟ شاید آپ نے اسے دیکھا یا اس نے آپ سے بات کی اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا، پھر وہ چپکے سے آپ کی زندگی سے غائب ہو گیا۔ میں کسی افسانے کہانی یا داستان کے شخص کی بات نہیں کر رہا۔ یہ ایک حقیقی شخص ہے جس کا ذکر قرآن اور دوسرے مقدس کتابوں میں ہے۔ اسے اللہ نے خاص علم اور گہری سمجھ دی تھی۔ ایک نبی بھی اس کا شاگرد بنا اور اس سے اللہ کے دیے ہوئے حیرت انگیز علم سیکھنے کی کوشش کی۔ قرآن میں اس کا نام سیدھا نہیں لیا گیا، لیکن سورۃ کہف میں ایک ایسے بندے کا ذکر ہے جو ایک عجیب سفر پر نکلتا ہے۔ اکثر اسلامی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ شخص حضرت خضر ہے۔ اگر آپ تیار ہیں تو چلے وقت میں پیچھے چل کر خضر کے بارے میں اور جانیں اور یہ تلاش کریں کہ وہ کب پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کی تاریخ یقین سے نہیں معلوم، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ وہ حضرت قابیل کے بیٹے ہازون کی نسل سے تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت نوح کے بیٹے سام کے خاندان سے تھا۔ ایک اور دلچسپ کہانی کہتی ہے کہ خضر اور ذوالقرنین دو بہنوں کے بیٹے تھے، یعنی ان کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ خضر کو الخضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ سوکھی گھاس پر بیٹھتا تو وہ گھاس ہری اور زندہ ہو جاتی۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے وہ ہزاروں سال بعد زندہ ہے اور چپکے سے ہمارے درمیان چل پھر رہا ہے۔ بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ خضر خاص لمحوں میں ظاہر ہوتا ہے اور کچھ واقعات کا رخ بدل دیتا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ ہر زندہ چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خضر اتنے لمبے عرصے سے زندہ ہے؟ بہت سے اسلامی علماء نے اس سوال کے مختلف جوابات دیے۔ اصل میں یہ خیال کہ خضر زندہ ہیں مختلف روایات کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت جعفر صادق نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت خضر کا ایک ایسا دوست تھا جو فرشتہ تھا۔ حضرت خضر نے اس فرشتے سے لمبا جینے کا راستہ پوچھا۔ فرشتے نے اسے کہا کہ وہ آب حیات ڈھونڈے جو زندگی کا پانی ہے اور اندھیرے میں چھپا ہے۔ حضرت خضر ذوالقرنین سے آگے نکل گئے اور اس نے یہ پانی ڈھونڈ کر پی لیا۔ ذوالقرنین کو یہ نہیں ملا، اس وجہ سے حضرت خضر ابھی تک زندہ ہے، لیکن وہ ہم جیسا نہیں جیتا۔ اسے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے ہمیں ہوتی ہے۔ اس کی زندگی الگ ہے، اسے دوسری سطح کی زندگی کہا جاتا ہے۔ حضرت خضر اور الیاس علیہ السلام آزاد اور خاص طریقے سے جیتے ہیں۔ وہ وقت اور جگہ سے بندھے ہوئے نہیں،
وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ پر ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ ہماری طرح کھانا بھی کھاتے ہیں، لیکن صرف جب وہ چاہتے ہیں، نہ کہ ضرورت کی وجہ سے۔ کچھ روحانی علماء کہتے ہیں کہ ایک خاص روحانی مقام ہے جسے مقام خضر کہتے ہیں۔ جو شخص اس مقام تک پہنچتا ہے وہ حضرت خضر سے سیدھا علم سیکھ سکتا ہے، اس سے مل بھی سکتا ہے۔ خضر مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کرتا ہے، اس کے مسائل حل کرتا ہے۔ اللہ کی اجازت سے وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ ظاہر ہو سکتا ہے اور لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے راستے پر چلتے ہیں۔ اس کی مدد ایسی جگہ سے آتی ہے جہاں سے لوگوں کو امید نہیں ہوتی، اور اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ کسی اور شکل میں لے سکتے ہیں۔ حضرت خضر کے پاس اللہ کا دیا ہوا خاص علم ہے، جسے علم لدنی یا علم غیب کہا جاتا ہے۔ اس میں بیتے ہوئے اور آنے والے وقت شامل ہیں۔ یہ علم کتابوں سے نہیں سیکھا جا سکتا، یہ اللہ کا انعام اور رحمت ہے۔ حضرت خضر کو یہ علم دیا گیا ہے۔ اس روایت کے مطابق البران میں بتایا کہ دنیا میں 4 انبیاء زندہ ہیں اور وہ زمین کے لوگوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ 2 زمین پر ہیں، حضرت خضر اور الیاس علیہ السلام۔ 2 آسمان میں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام۔ اکثر اسلامی علماء کہتے ہیں کہ حضرت خضر ایک نبی ہیں، لیکن یہ اختلاف ہے کہ کیا وہ لوگوں کے لیے رسول تھے۔ حضرت خضر اور الیاس علیہ السلام کے لیے زندگی اور موت میں زیادہ فرق نہیں۔ وہ ایک اونچی سطح کے ہمیشہ کی زندگی تک پہنچ گئے۔ حضرت خضر اور ذوالقرنین ہر رات ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار پر ملتے ہیں۔ ہر سال وہ حج اور عمرہ کرتے ہیں، ایک گھونٹ زمزم کا پانی پیتے ہیں، یہ ان کے لیے پورے سال کے لیے کافی ہے۔ ابن عساکر نے ابن اسحاق سے روایت کی کہ حضرت آدم کا انتقال ہونے والا تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا، اے میرے بچوں، اللہ زمین پر سزا بھیجے گا، میری لاش کو ایک غار میں رکھو، جب سزا ختم ہو تو مجھے شام کی زمین میں دفنا دینا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ان کی لاش کچھ وقت تک ان کے بچوں کے پاس رہی۔ جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے لاش اپنے ساتھ رکھی۔ جب طوفان آیا اور زمین پانی سے بھر گئی تو نوح نے اپنے 3 بیٹوں سے کہا کہ لاش غار میں لے جاؤ، دفنا دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ زمین خوف اور خطرے سے بھری ہے، ہم راستہ نہیں جانتے، انتظار کریں کہ لوگ بڑھیں اور دنیا محفوظ ہو جائے۔ نوح نے جواب دیا، آدم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ جو اسے دفنائے وہ قیامت تک زندہ رہے، پھر بھی لاش ویسے ہی رہی جب تک حضرت خضر نہیں آئے۔ خضر نے آدم علیہ السلام کو دفنانا اور اسی وجہ سے اللہ نے اسے جب تک وہ چاہے زندہ رہنے کی اجازت دی۔ جیسے کہ پہلے بتایا، خضر مختلف لوگوں کی شکل لے سکتا ہے۔ ایک بڑے اسلامی عالم امام ربانی نے اپنے کتابوں میں لکھا کہ ایک صبح انہوں نے خضر اور الیاس علیہ السلام کو روحانی شکل میں دیکھا۔ خضر نے روحانی انداز میں بات کی اور کہا، ہم روحوں کی دنیا میں اللہ نے ہمیں روحوں کو ایسی طاقت دی ہے کہ ہم انسانی جسموں کی شکل لے سکتے ہیں، ان کی طرح نظر بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اس کہانی کے نقطوں کی حقیقت سمجھیں تاکہ آپ بھٹک نہ جائیں۔ اس کہانی کے بہت سے حصے قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، جیسے موسیٰ اور خضر کا سفر، 3 واقعات، علم لدنی اور پرندے کے قطرے والی مثال۔ یہ سب سورۃ کہف میں صحیح بخاری سے ثابت ہے، لیکن کچھ نقطے تو ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث میں نہیں ملتے۔ مثلا خضر کا وقت میں سفر کرنا، شکل بدلنا، ہزاروں سال زندہ رہنا، یہ قیامت تک مدد کرنا، یہ صوفی روایتوں یا فولکلور کا حصہ ہیں، لیکن صحیح حدیث سے تصدیق نہیں ہوتی۔
اس طرح حضرت خضر کے قابیل یا سام کی نسل سے ہونا، ذوالقرنین کے ساتھ کزن ہونا، آب حیات پینا، آدم کی لاش دفنانا اور ہر رات ذوالقرنین کی دیوار پر ملنا، یہ سب اسرائیلیت یا ویک روایت ہے جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ 4 زندہ نبیوں کا نقطہ بھی اختلافی ہے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا صحیح ہے۔ ہم نے یہ سب اس لیے بتایا تاکہ آپ قرآن اور سنت کی روشنی میں سچ جانیں، جو صحیح ہے اس پر یقین کریں، اور جو روایت یا کہانی ہے اسے دلچسپ داستان کے طور پر سن لیں، لیکن یقین کے لیے صرف قرآن اور حدیث کو اپنانا ہے۔ تو اب چلیں خضر کی سب سے مشہور اور رازدار کہانی کی طرف جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو غیبی علم سکھائے۔ یہ اس وقت ہوا جب فرعون ریڈ سی میں ڈوب گیا تھا۔ اس بڑے واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو محفوظ جگہ پر لے گئے۔ قوم ان کے علم سے حیران تھی۔ ایک شخص سے رہا نہ گیا اور پوچھ لیا، اے موسیٰ، کیا زمین پر آپ سے زیادہ علم والا ہے؟ موسیٰ نے سچے دل سے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم کوئی ایسا ہے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ اللہ نے بتایا کہ زمین پر ایک بندہ ہے جسے اللہ نے آپ سے زیادہ علم دیا ہے۔ اللہ نے کہا، 2 دریاؤں کو ملنے کی جگہ یہ ہمارا ایک بندہ ہے جسے تم سے زیادہ علم دیا گیا ہے۔ موسیٰ نے پوچھا، اے میرے رب، میں اسے کیسے ڈھونڈوں؟ اللہ نے کہا، ایک مچھلی اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے ٹوکری میں رکھو، جہاں مچھلی غائب ہو جائے وہاں میرا بندہ ہے۔ اکثر اسلامی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن میں ذکر کیا گیا یہ بندہ خضر ہے۔ تو موسیٰ اپنے جوان مددگار یوشع کے ساتھ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ کے لیے نکل پڑے۔ لمبے سفر کے بعد وہ ایک چٹان کے پاس رک کر آرام کرنے لگے۔ وہاں وہ سو گئے۔ جب وہ سو رہے تھے تو ٹوکری میں رکھی مچھلی زندہ ہو گئی اور سمندر میں کود گئی۔ جب یوشع اٹھا، اس نے دیکھا کہ مچھلی غائب ہے، لیکن وہ موسیٰ کو بتانا بھول گئے۔ جب موسیٰ اٹھے تو انہوں نے سفر جاری رکھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، ہم بہت تھک گئے ہیں۔ تب یوشع کو مچھلی یاد آئی۔ اس نے کہا، مچھلی غائب ہو گئی، میں نے دیکھا لیکن آپ کو بتانا بھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً خوش ہوئے اور بولے، یہی وہ جگہ ہے جسے ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ واپس اس چٹان کے پاس گئے۔ وہاں سے تھوڑی دور ایک شخص دکھا جو چادر میں لپٹے ہوئے اپنے آس پاس دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص خضر تھا۔ موسیٰ اس کے پاس گئے اور بولے، میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر نے جواب دیا کہ تم موسیٰ ہو، جیسے کہ اسے پہلے سے علم ہو کہ موسیٰ اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم وہی ہو جس کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ تمہارے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں؟ خضر نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، اللہ نے مجھے ایسا علم دیا جو تمہارے پاس نہیں۔ موسیٰ نے جوش سے کہا، کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ تمہارا علم سیکھ سکوں؟ خضر نے جواب دیا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، جو کچھ میں کروں گا تم اسے سمجھ نہیں پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی اور کہا، انشاءاللہ تم مجھے صبر کرتے ہوئے پاؤ گے، میں تمہارے خلاف نہیں جاؤں گا۔ خضر نے ایک شرط پر منظور کیا، مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال مت کرنا جب تک میں خود اس کی وجہ نہ بتاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے منظور کیے۔ انہوں نے یوشع کو پیچھے چھوڑا اور دونوں سفر پر نکل پڑے۔ یہ وہی مشہور سفر ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ پہلا واقعہ کشتی کے سفر کے دوران ہوا۔ وہ ایک کشتی پر سوار ہوئے جو غریب لوگوں کی تھی۔ اچانک حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا، پانی اندر آنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے اور وہ بولے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا تم ان لوگوں کو ڈبونا چاہتے ہو؟ حضرت خضر نے سکون سے یاد دلایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ صبر کرو اور سوال نہ کرو؟ موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی اور کہا کہ وہ اپنے وعدہ بھول گئے ہیں۔ انہوں نے دوبارہ صبر کا وعدہ کیا اور سفر جاری رکھا۔
اگلا واقعہ اور بھی حیرت انگیز تھا۔ سفر کے دوران وہ ایک گاؤں میں پہنچے، لیکن وہاں کے لوگ ٹھنڈے اور نامہمان تھے۔ کسی نے انہیں کھانا یا رہنے کی جگہ نہیں دی۔ گاؤں سے گزرتے ہوئے خضر نے اچانک ایک جوان لڑکے کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ کو گہرا صدمہ لگا۔ وہ خود کو روک نہ سکے اور غصے میں بولے، یہ کیا کیا؟ ایک معصوم بچے کو کیسے قتل کر سکتے ہو؟ حضرت خضر نے پھر یاد دلایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے کام کے بارے میں سوال نہ کرو جب تک میں خود وجہ نہ بتاؤں۔ پھر انہوں نے کہا، یہ تمہاری آخری چیتاونی ہے، اگر تم نے دوبارہ سوال کیا تو ہمارا سفر یہی ختم ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سچے دل سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب وہ کچھ نہیں پوچھیں گے اور صبر کریں گے۔ انہوں نے سفر جاری رکھا۔ بعد میں وہ ایک دیوار کے پاس پہنچے جو گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے بنا کسی کے کہنے کے اس دیوار کو ٹھیک کیا اور مضبوط کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر حیران ہوئے اور بولے، تم نے اتنی محنت کی، کم سے کم کوئی مزدوری تو مانگ لیتے۔ اس وقت حضرت خضر رک گئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور بولے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم الگ ہو رہے ہیں۔ اے موسیٰ، میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، جیسے کہ وعدہ تھا۔ انہوں نے تینوں واقعات کی حقیقت بیان کرنی شروع کر دی۔ خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب میں تمہیں ان 3 واقعات کی وجہ بتاتا ہوں جس کے ساتھ تم صبر نہ کر سکے۔ پہلا، وہ کشتی جو میں نے توڑی وہ غریب لوگوں کی تھی جو اس سے اپنا گزر بسر کرتے تھے، لیکن آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی زبردستی لے لیتا۔ اگر کشتی ٹھیک ہوتی تو بادشاہ اس سے چھین لیتا، اس لیے میں نے اس میں چھوٹا سا نقصان کیا تاکہ وہ اس سے بچا رہے۔ دوسرا، وہ لڑکا جو میں نے قتل کیا وہ اپنے مومن والدین کے لیے آگے جا کر بہت دکھ کا سبب بننے والا تھا۔ وہ انہیں بغاوت اور کفر کی طرف لے جاتا۔ اللہ نے اس کے بدلے میں جو ان کے لیے سکون کا سبب بنے، یہ میں نے اللہ کے حکم سے کیا۔ تیسرا، وہ دیوار جو میں نے ٹھیک کی وہ گاؤں کے 2 یا 3 لڑکوں کی تھی۔ اس کے نیچے ایک خزانہ تھا جو ان کے لیے محفوظ تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ خزانہ لے لیتے۔ تمہارا رب چاہتا تھا کہ جب وہ لڑکے بڑے ہوں تو وہ خزانہ خود پائیں، اس لیے میں نے دیوار ٹھیک کی، یہ بھی اللہ کے حکم سے۔ پھر خضر نے کہا، میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ وہ کام تھے جو میرے رب نے مجھے دکھائی۔ یہ تھی ان چیزوں کی اصل وجہ جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اے موسیٰ، ایک بچے کا قتل کرنا شروع میں صدمہ خیز یا سمجھ سے باہر لگ سکتا ہے، لیکن یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا علم ہماری سوچ سے بہت آگے ہے۔ ایک بڑے نبی جیسے موسیٰ بھی اسے فوراً نہیں سمجھ سکے، تو یہ فطری ہے کہ ہم بھی اسے سمجھنے میں مشکل محسوس کریں۔ حضرت خضر اللہ کا ایک خاص بندہ تھا جسے اللہ نے غیبی علم دیا۔ اس الہی علم کے ذریعے حضرت خضر وہ سچائی دیکھ سکتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور انسانی قابلیت سے آگے کا کام کر سکتے ہیں۔ جب 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ایک چھوٹا سا پرندہ سمندر کے کنارے آتا ہے اور اپنے چونچ سے ایک قطرہ پانی پی لیتا ہے، حضرت خضر یہ موسیٰ کو دکھاتا ہے کہ اور کہتا ہے، اے موسیٰ، اس پرندے کی چونچ میں جو قطرہ ہے وہ ہمارے علم کی طرح، اور باقی جو سمندر ہے یہ پورا اللہ کے علم کی طرح ہے۔ یہ علم لمحہ ایک بہت طاقتور مثال ہے جو بتاتا ہے کہ ہمارا علم کتنا محدود ہے اور اللہ کا علم کتنا عظیم ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا، اللہ موسیٰ پر رحم کرے، کاش وہ حضرت خضر کے ساتھ صبر کرتے اور ہمیں ان کے سفر کے بارے میں اور بتاتے۔ میں کتنا چاہتا کہ ایسا ہوتا، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہر چیز چاہے زندہ ہو یا غیر زندہ اس کائنات میں ایک ایک کام کے لیے بنائی گئی ہے، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا سیل بھی اپنی جگہ جانتا ہے۔ اس مکمل نظام میں خضر علیہ السلام کو فطرت کے توازن کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کو روح لینے کا کام دیا گیا ہے
पत्थर, बारिश, दरख्त, छोटे से कीड़े, सब का एक ख़ास काम है। कायनात में हर चीज़ मुकम्मल तरतीब से काम करती है इन लोगों के ज़रिए जिन्हें अल्लाह ने मुकर्रर किया है। और जो वाक़यात हमें बुरे लगते हैं वो भी इस इलाही निज़ाम का हिस्सा होते हैं। कभी हम सोचते हैं कि वायरस दुनिया में फैल गया और हम मर रहे हैं, ये जंगों में बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। हमारी महदूद अकल के साथ ये सब अंधेरा और नाउम्मीद लगता है। लेकिन ये कहावत है कि हर चीज़ में कोई भलाई है, बेवजह नहीं, क्योंकि भलाई का मतलब सिर्फ खुशनुमा वाक़यात नहीं। कभी हम ऐसे हालात का सामना करते हैं जो बुरे लगते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि अल्लाह ने इसके पीछे कोई वजह रखी है, भले ही अभी हम ये ना समझें, तो अल्लाह हमें इसकी छुपी हुई हिकमत दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे वाक़यात का सामना नाउम्मीदी से करें तो हिकमत देखना और भी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम की राज़दारी ज़िंदगी की कहानी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अगर आपका कोई तजर्बा या सवाल है तो कमेंट में लाजमी मैसेज करें।